بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان جب بنا تو یہ دینداروں، اچھے سکالرز کے ہاتھ میں نہیں آیا، بلکہ بدبختانہ لینڈ لارڈوں کے ہاتھ میں چلا گیا، جو دین سے بے برا تھے، دین سے ان کو قد تھی، اور ایسا پاکستان بنایا کہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، چنا نادیدن عادیدہ من مرائے کاش کے مادر نہ زادے۔ مجھ کو ایسے انہونے واقعات دیکھنے پڑے ہیں زندگی میں کہ منہ سے بے اختیار نکلتا ہے، کاش میری ماں مجھے نہ جنتی تو پاکستان بنا۔ یہ پاکستان میں اتار چڑھاؤ آتے رہے جب سے پاکستان بنا، اچھی باتیں بھی ہوئیں لیکن برے واقعات زیادہ ہوئے ہیں، افسوس۔ میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کے اندر بہت جذبہ ہے پاکستان کو اوپر لے جانے کے لیے، مگر بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ میں ان کو ہدایت کرتا ہوں کہ ہمت نہ ہاریں، آسمانوں تک اپنے خیالات بلند رکھیں، وہ مقصد سامنے رکھیں جو قائد اعظم کا تھا نوجوانوں کے سلسلے میں ہی تعالی۔ میں 14 اگست کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ جو نزدیک آ رہا تھا 14 اگست، برصغیر کے جو مسلمان ہیں ان کی خوشیاں بڑھتی جا رہی تھی، کئی جو حساس تھے ان کے تو ہارٹ فیل ہو گئے خوشی سے۔ ہم لڑکے جو تھے وہ خوشی سے اچھلتے تھے، کودتے تھے، پھدکتے تھے گلیوں میں، بازاروں میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خوشیوں کی کوئی انتہا نہ تھی۔ یہ کیفیت پاکستان بننے سے پہلے بھی تھی اور یہ پاکستان بن گیا اس وقت بھی تھی، البتہ یہ کیفیت جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے کیا۔ ہم چاند راتوں میں بیٹھ کر سہانی باتیں کرتے تھے کہ عجب کیفیت ہوگی جب پاکستان بن چکے گا۔ پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، اعلیٰ کام کرنے والے لوگوں کی جگہ، جو اسلام نے سبق دیا ہے اس کے مطابق چلنے والا، یہ کیفیت تھی۔ عبدالقدیر نجفی سابق پرنسپل
اس سال دنیا میں آیا جس سال کے چودھری رحمت علی نے نام پاکستان بنایا تھا۔ میں 9ویں جماعت میں تھا۔ جب میں 9ویں جماعت میں سنا تو مجھے بتایا گیا کہ قائد اعظم لاہور آئے ہوئے ہیں، ان کو ملنے کی بے قراری حد سے بڑی۔ تو یہ اس عمر کا عبدالقدیر نجفی جو ہے، دیکھیں وہی لباس جو اس وقت میں نے پہنا ہوا ہے، اس وقت بھی یہ لباس تھا۔ تو یہ عبدالقدیر نجفی جو ہے، یہ پھر وہاں لبکا قائد اعظم کے دیدار کے لیے۔ جب وہاں دیکھا کہ ایک کمزور کی شخصیت ہے قائد اعظم، تو میں بے حد ان کی شخصیت سے متاثر ہوا، اور میں نے متاثر ہوا، اور میں نے جانا کہ یہ کمزور سا قائد اعظم اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے کہ پاکستان بنانے جا رہا ہے، وہ پاکستان جو عالم اسلام میں سب سے بڑی مملکت ہوگی۔ ایک بچہ اینٹوں والے فرش کے نلکے کے پاس کھڑا تھا، وہ مجھ 15 سالہ سے پوچھنے لگا، کیا قائد اعظم نے پاکستان اینٹوں سے بنایا تھا؟ میں نے جھٹ ایک کاغذ پکڑ 2 لکیریں ادھر لگا دیں، درمیان لکھ دیا مشرقی پاکستان، 2 لکیریں ادھر لگا دیں مغربی پاکستان۔ تو اس طریقے سے اس کا جو مجرد تصور تھا وہ میں نے مقرون میں بدل دیا۔ کابل سے آیا اور پھر ٹرین سے لاہور پہنچا، تو اترتے ہی بے اختیار پلیٹ فارم پر میں سجدہ ریز ہو گیا، اس شکرانے میں کہ پہلے یہ غلام ریلوے اسٹیشن ہوتا تھا، اب یہ پاکستانی ریلوے اسٹیشن ہے۔